السلام علیکم ناظرین، نصرت جاوید، عدنان حیدر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. اور بہت مشکل حالات ہیں نصرت جاوید صاحب. بجلی کے بلوں کو خاص طور پہ لے کے گزشتہ 4-5 دن سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سراپا احتجاج ہیں، یہاں تک کہ خودکشیوں کی بھی اطلاعات نصرت صاحب ہمیں مل رہی ہیں. لیکن اچھی بات اس سب میں یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو، آف کورس وہ نگران وزیر اعظم ہے، لیکن ان کو خیال آیا، انہوں نے پہلے تو فوراً اس کا فوری نوٹس لیا. پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کل، اس میں پورا بریف ہوا کہ کیا کیا چیزیں بجلی کے بلوں کو لے کے ہم ریلیف دے سکتے ہیں. آج میٹنگ بلانی تھی لیکن SIFC کے اجلاس کی وجہ سے تو آپ ہنس رہے ہیں اس پہ. ہاں تو ایسا اجلاس کی وجہ تو آج نہیں ہو سکا، کل اس پہ میٹنگ ہوگی. بٹ مجھے جو اچھا لگا کہ درد دل رکھنے والے وزیر اعظم ہیں. ہاں وہ بہت اچھی بات ہے. اچھا کل میری ایک صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ 3-4 مرتبہ اتفاق سے وزیر اعظم ہاؤس گئے ہیں. اچھا. اور انہوں نے مجھے کہا نصرت صاحب آج کل PM ہاؤس میں جو کباب ملتے ہیں نا، دے آر آؤٹ آف دس ورلڈ. اف اتنے مزے کے ہیں کہ واہ واہ. نصرت صاحب میں غریب کے درد کی بات کر رہا ہوں، آپ PM ہاؤس کے کبابوں کی بات کر رہے ہیں. یار ایک دیکھو، میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں اور کیمرے پہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میری جان پہ عذاب نہ ڈالیں. میں بطور شخص انوار الحق کاکڑ کی مہذب پن، ان کی دوستی، ان کا اخلاق، اس سے انتہائی متاثر ہوں. اوکے سر، جینوئنلی. اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو، جس میں سے 60% سے مجھے شدید اختلاف ہوتا ہے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھگڑتے نہیں ہیں اور بحث مباحثہ نہیں کرتے. اسی لیے وہ وزیر اعظم ہے. شاید اسی لیے ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے نا سر. تو شاید اسی لیے. اینی وے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ عوام کو طفل تسلی دینے والی بات ہے. لیکن کے پلے کچھ نہیں. وزیر اعظم صاحب، کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ جملہ بولنے والے ہیں. میں آپ کا وہ کلپ نکلوا کے رکھتا جب آپ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو برا کہتے تھے اور آپ لیجسلیشن پہ کہتے تھے کہ نگران وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم سے زیادہ سٹرونگ ہوگا. یہ آپ نے کہا ہوا ہے. ہوگا، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے IMF کی شرائط پر کامل عمل درآمد ہو، اور وہ کر رہے ہیں. وہ یہ دیکھیے، آپ اب اطمینان سے سنیں. سب سے زیادہ شور بجلی کے بلوں پر اس بد نصیب نے اس پروگرام میں مچایا نا. آپ کوئی اور موضوع پہ جا رہے تھے، ٹھہر جاؤ یار عدنان پلیز، خدا کے لیے. لوگ اپنے بچوں کی بالیاں بیچ کر رہے ہیں، اور یہ تمام باتوں کے بارے میں میں تمہیں فور وارن کرتا رہا کہ بھائی یہ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ایوب خان کے زمانے میں چینی مہنگی ہوئی تھی اور ایک دم سے. ٹھیک ہے نا، ساری باتیں میں نے کر لی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے جب IMF کے ساتھ فائنلی بہت ترلے منتیں کر کے شہباز شریف صاحب نے معاہدہ کر لیا، تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ میں جو ہنگامی بنیادوں پہ تبدیلیاں کی گئی تھیں، اس کی روشنی میں IMF کو بتا دیا گیا کہ جی ہم فلاں 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 راستے سے گزرتے ہوئے اتنے پیسے اکٹھے کریں گے ٹیکس کی مد میں. ٹھیک. اور وہ جو پیسے اکٹھے کرنے کے جو روٹس بنائے گئے تھے، لاہور تا راولپنڈی اور لاہور تا گجر خان، وہ ان کو کنوے کر دیے گئے. تو پھر آپ کو پہلی قسط ملی. سر، یہ جو آپ کے بل آج کل آ رہے ہیں، یہ اس کا شاخسانہ ہے. اس میں آپ مجھے بتائیے، آپ یہ 2 روز سے، آج تو انہوں نے فیصلہ کر لینا تھا نا، آج کو مرہم نکل آ جانا چاہیے تھا، ایجاد ہو جاتا. لیکن اب کل ہوگی نا میٹنگ سر. نہیں، مرہم جو ہے وہ کیوں نہیں ابھی تک دریافت ہو پا رہی؟ فوراً تو نہیں ہو پائے گا نا. مطلب پہلے تو آپ نے ان کو بے وزن ہی کر دیا کہ ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے بھائی بجلی بلوں پہ ریلیف دینے کی. یہ کہہ رہا پرائم منسٹر آف پاکستان. بھائی صاحب، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک روڈ میپ دے کر، نیویگیشن دے کر، آواز آ رہی ہے ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ، وہ کر کے سٹیئرنگ جو ہے وہ کاکڑ صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. سٹیئرنگ پہ وہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا بابا، سٹیئرنگ پہ، لیکن کان میں جو ہے ڈائریکشن آ رہی ہے، کیونکہ نیویگیشن سسٹم نے منزل پہلے طے کر رکھی ہے اور روٹ بتا دیا ہے.
نہیں۔ اب وہ آواز آ رہی ہے آپ لگتا ہے چھٹیوں میں تھے آفٹر 200 میٹرز. ارے یار بات سنو میری. نصرت جاوید صاحب، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری آنکھیں اندھی ہو گئی تھی کہ میں اگر 3 دن میں ٹیلی ویژن پہ نہیں تھا، میں نے کان بند کیے تھے. میں نے آپ سے زیادہ اخبارات پڑھے ہوں گے، شاید زیادہ غور سے پڑھے ہوں گے ان دنوں. زیادہ غور سے پڑھیں. اوکے، میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک پنجابی میں محاورہ ہوتا ہے، گونگلوا تو مٹی چاڑنا. یہ ہمیں کھلونے دے کے بہلایا جا رہا ہے. ایٹ بیسٹ آپ کو اطلاع ملے گی تو کچھ اس طرح کی ملے گی کہ بھئی اگر کچھ لوگوں کو اپنے وسائل کے اعتبار سے واقعی لگ رہا ہے کہ بل ان کی بساط سے باہر ہیں تو وہ انہیں 2 یا 3 قسطوں میں ادا کر دیں. کچھ اس طرح کی یہ ریلیف تو نہ ہوئی نا سبسٹینشیل، یعنی کہ پیسے آپ کے تو آپ کا تو سارا تجزیہ جو ہے ماشاءاللہ یہ تصویر کشی کر رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا نوٹس، ان کی ایک میٹنگ کل ہوگی، ایک کل ہونی ہے. نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم صاحب کی ذات کا تمسخر نہیں اڑا رہا، لیکن بطور وزیر اعظم آپ ان کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک ایشو پہ انہوں نے نوٹس لے لیا یار. ایٹ لیسٹ بطور جرنلسٹ، بطور پاکستانی شہری کم از کم تعریف کریں. غریب مر رہا ہے بجلی کے بلوں پہ. سر جناب کاکڑ صاحب، میں آپ کی انسان دوستی کو سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے ہاں سولر لگا ہوا ہے، اس کے باوجود مجھے 40,000 کا بل آیا سر، وہ مجھے 40,000 آپ واپس کروا دیں گے. ٹھیک ہے جی، خوش ہو گئے آپ. کیا عوام کی تسلی ہو جائے گی؟ کیوں ہم عوام کے ساتھ جھوٹ بولنے پر تلے ہوئے ہیں سارے؟ کیوں تم لوگ جو ہو حقائق کا نہیں بتاتے ہو؟ میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جب IMF سے معاہدہ کیا، آپ نے انہیں بتایا کہ جی ہم فلاں راستہ اختیار کرتے ہوئے بھائی نہیں برداشت ہو رہا میری عوام سے. forget that یار، نہیں ہو رہا. ہم کوئی اور پلان دے لیں گے نا. ہم عوام جو ہے وہ ہنگامے کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم ان کو یہ ایک بہلاوا دیں گے نا کہ چلو یار تم ایسا کرو 3 قسطوں میں کر لو. ہاں، اتنی دیر میں سردیاں آ جائیں گی. مطلب نصرت جاوید صاحب، آپ کو وزیر اعظم کا نوٹس لینا، آپ کو وزیر اعظم کا میٹنگ کرنا، لوگوں کا سڑکوں پہ احتجاج کرنا، لوگوں کا میری دانش میں، آپ کی نظر میں یہ میٹر ہی نہیں کرتا. میری آپ دانش میں لوگوں کا سڑکوں پہ آنا میٹر کرتا ہے. شکریہ. لوگوں کی نہیں، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ تو آئین کے تحفظ کو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. میں کہہ رہا تھا یہاں پہ لوگ بجلی کے بل نہیں دے رہے اور تم آئین لگے ہوئے ہو. وہ آئین چپل کباب کی بات میں نے کی تھی نا، بھٹو صاحب کا قول یاد دلایا تھا تمہیں. آج اچانک آپ کو عوام کا درجہ گیا، آپ نے ایک دم سے کہا کہ چلو یار موقع ہے ذرا پاپولیرٹی اور ٹھیکیداری کر لیں، عوام کے در پر اجارہ آپ کا ہو گیا. میں جو ہوں سفاک ظالم یہاں بیٹھ گیا. میں اپنے عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بل بلانا بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو جو لوگ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو مرہم دے سکتے ہیں وہ نہیں دے پائیں گے. میں انہیں یہ فون کر رہا ہوں. یہ آپ غلط مس انفارمیشن. میں ان کو غلط کیوں دوں؟ میں ادھر مارفین کے ٹیکے لگانے نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کا واسطہ ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں ہم، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ مر جائے عوام اور ہم سٹک رہے ہیں جی IMF کے معاہدے کے ساتھ. نصرت جاوید نے باندھ دیا. تو نہیں کرنا تھا نا، میں نے کہا تھا صاحب. آپ خود ہی سارے کہہ رہے تھے کہ ہائے اللہ ریاست دیوالیہ ہو جائے گی تو ریاست بچا لو. اب اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے میں کہہ رہا ہوں اگر 1-1.5 کروڑ مر جائیں تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ریاست تو بچ گئی نا، کیونکہ ریاست امپورٹنٹ ہے. میں نے دنیا میں یہ پہلا تصور دیکھا ہے جو شہباز صاحب لے کر آئے تھے کہ ریاست بچا لی، سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا. بھائی دیٹ واز ریئلٹی. ریاست جو ہے وہ شہریوں پر مشتمل ہوتی ہے. کرسی کا اور میز کا نام ریاست نہیں ہے. ریاست مجھے اور آپ شہریوں کو کنٹرول کرتی ہے، ہم سے ٹیکس لیتی ہے، ہمیں یقین دلواتی ہے کہ اور یہ ریاست اب یہ غنڈہ ریاست ہو رہی ہے. بھائی آپ نے بجلی کا بل لینا ہے نا، چلیں جی آپ نے لے لیا، آپ نے فی یونٹ بھی لے لیا، میرا خون نچوڑنا تھا نچوڑ لیا. اس میں آپ نے کہا کہ مجھے جنرل ٹیکس بھی چاہیے، سیلز ٹیکس، چلیں جی وہ بھی آپ لے لیں. ہاں، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں فردر ٹیکس. یہ فردر ٹیکس کی اصطلاح یعنی کہ مزید ٹیکس. بھائی کس چیز میں؟ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کبھی غور سے پڑھیں تو کچھ ایسے بھی آپ کے پاس بل آتے ہیں
جن پہ ہوتا ہے انکم ٹیکس 2455. چلیں آپ یہ فرض کر لیں کہ یار یہ جن صاحب کو یہ ٹیکس یہ یعنی بل بھیجا گیا وہ فائلر نہیں رہے ہوں گے, وہ ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے, تو شاید اس لیے کر لیا گیا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ان کی بھی ہمارے اور آپ کی طرح سر ان کی تنخواہ بعد میں ملتی ہے, پہلے اس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا ہے دفتر. ان کو بھی صاحب یہ آیا ہے انکم ٹیکس. تو اس کو اب ٹھیک میں کرنے کے آپ کو لیے اپنی بتاؤں, اپنا عرض کروں, حسب عادت سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں جولائی میں اپنا ٹوکن نہیں جمع کروا پایا تھا گاڑی کا جو ہر سالانہ کروا. سر مجھے خیال آیا کہ یار وہ اگست بھی گزرا جا رہا ہے, آج میں نے انشور کیا, اپنے ملازم کو بھیجا, اب یہ سلپ ہے میرے پاس, اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے ٹیکس ریٹرن اسٹیچر, یعنی میرا کیا ہے, لکھا ہوا ہے فائلر, یعنی میں انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں, تنخواہ مجھے بعد میں ملتی ہے. اس میں بھائی صاحب جو مجھے موٹر کا ٹیکس لگا ہے وہ ہے 1500 روپے, اوکے سر, لیکن 5000 روپے مجھے انکم ٹیکس لگا ہے. او بھائی انکم ٹیکس تو میں دیتا ہوں, مجھے تنخواہ بعد میں ملتی ہے, لیکن ریاست کہہ رہی ہے کہ لے لو گنڈوں کی طرح جو بھی مل رہا ہے. آپ ان سے بات کرو گے نا, آپ کہیں گے سر آپ یہ ٹیکس والوں کو کہہ دیں میں تو فائل کرتا ہوں, مجھے 5000 روپے لوٹا دریا کے ایک کنارے کھڑے ہیں نا بھائی. اب آپ کے پاس ایک بڑی مچھی ہوئی ٹیم آ گئی ہے, وقار صاحب اور شمشاد اختر, اختر. آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں ابھی تک ہو پا رہی پراپرلی. اس ٹیم کی بات کر رہے آپ انہیں ان دونوں کا رشتہ کرانا کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنا ہے. نصرت جاوید صاحب دوست مطلب تعلقات کی بات ہو رہی ہے نا سر, پلیز. وہ یہ ہے کہ دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں, مسئلہ لیکن آپ دونوں کہتے ہیں دونوں کے تعلقات نہیں اچھے. اکنامک ٹارگیٹ از دا اکنامک ٹارگیٹ نا. ایشوز کی وجہ سے ان کے سالو کرنے کے لیے آپ کے بہت ہی انسان دوست مہربان میرے خلیق دوست جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی وزراء پر مشتمل. انہوں نے اس ضمن میں وزارت خزانہ سے جو نام مانگے گئے ان میں ڈاکٹر وقار مسعود کا نام شامل نہیں تھا. جب وہ فہرست وزیر اعظم کے دفتر پہنچی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے وقار مسعود صاحب کا نام اس میں ایڈ کیا. نہیں وہ پرائم منسٹر خود شامل کیا وہ نام. جی سر, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, آپ کو پسند آئے تو لے لیجئے, ورنہ میرے منہ پہ واپس مار دیجئے. میں بتا نہیں, مجھے اچھی تو لگ رہی ہے کہ آپ نے کاکڑ صاحب کی تعریف کی ہے اس سوال سے بطور وزیر اعظم, کہ انہوں نے وقار مسعود صاحب کا نام ڈالا اس وجہ سے, یا یہ کہ اگر آپ کا نام بھی ڈال دیتے تو جی انٹروین کر رہے ہیں, سپروائز کر رہے ہیں. آپ نے اکنامکس میں بھی پی ایچ ڈی وہ تو نہیں اپنے کیا, اس میں نہیں کیا. شکر. میں جو عرض آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست, خدا کے لیے ریاست کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ مت کرو کہ ہم اپنے آپ کو دیوالیے سے بچانے کے لیے ابھی جو کچھ نچوڑنا ہے ادران سے نچوڑ لو. بھائی کو ادھر ادھر بھی نگاہ ڈالو. اچھا میں یہ بھی تو دیکھو کہ کون لوگ ہیں. مثال کے طور پر آپ کے کیا یہ فہرست نہیں ہے کہ ایک گھر میں کتنی 3 یا 4 گاڑیاں ویگو ڈالوں والی کھڑی ہیں بڑی بڑی. یار آپ جو میرا ٹول ٹیکس ہے اس کا چارج میں کر دیں ایک گاڑی میں, ٹائم کی بھی کمی ہے کچھ. اس کے بعد انہیں کہے آگے بڑھیں جی آپ ہمیں 5 سال کا ایڈوانس دیں. تو سر اس کے لیے ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے جس کے لیے شمشاد اختر صاحبہ آپ کو بری لگتی ہے نا. میں بھائی مجھے ہرگز بری نہیں لگتی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, دوبارہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ایک فلسفی ہوتی ہے, اس ایک فلسفی کے مطابق لوگوں کو بازار کے مارکیٹ کے حوالے کر دو, اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دو. ایک فلسفی ہوتی ہے کہ نہیں, آپ اگر خلق خدا کو بازار کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے تو منافع خور ان کا نچوڑ لیں گے خون ویمپائرز کی بدتر معاشی طرح. لہذا حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے. یہ دو جو ہیں رویے ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس اسکول پہ بلیو کرتی ہیں اور اسی پہ عمل پیرا ہے کہ لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. سر بقول نصرت جاوید کا جو کرائیٹیریا اس پہ یہ جو شمشاد اختر صاحبہ ہیں وہ فائدے میں نہیں ہے پاکستان کے, اور پھر جو وقار مسعود صاحب ہیں وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے تعلقات نہیں بہتر. سو آپ نے تو اس پوری جو وہ ہے لٹیا ہی ڈبو دی ہے نا آپ نے اللہ کے فضل سے. مجھے آگے بڑھنا ہے. سیاسی جماعتیں مہنگائی پہ احتجاج کر رہی ہیں, اور وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے یہ کو 18 دن پہلے حکومت چھوڑی ہے. تو سیاستدان میں آپ کو شروع سے کہا چکر باز ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عوام کی تو یاداشت نہیں ہوتی.
भाई अभी कल की बात है ना, ये तो अभी कल की बात है कि सबने मुश्तरका तौर पर IMF के साथ मुआहदा होने पर खुशी के शादियाने बजाए आपके महबूब रहनुमा शहबाज शरीफ साहब के लिए सारंगियां बजी कि बिलाखिर उन्होंने जान नहीं छोड़ी और IMF से मुआहदा कर लिया। ठीक हो गई बात। ऑफ कोर्स इट वाज द क्रेडिट यार, इट वाज द क्रेडिट। हु इज डिनाइंग दैट? तंजिया तो ना करे ना, मतलब आपका मसला ये कि आप तारीफ भी करते हैं तो उसमें तंज डाल देते हैं। भाई मेरे एक जमाने में जिन दिनों में कुछ इलाकों में टीवी बंद होता था ना, तो एक इलाके में कोई साहब मिलने जुलने वाले थे, तो मैंने उन्हें कहा साहब कि हमारा प्रोग्राम में क्या बुरा है? उन्होंने कहा आप वैसे बातें अच्छी करते हैं लेकिन आपके चेहरे और टोन में ना अक्सर तंज का एलिमेंट आ जाता है। आप एग्जैक्टली वही मेरे साथ कर रहे हैं जो वो कहते थे किसी और बट JUI का एहतजाज करना मुनाफिकत नहीं है सर, हर सूरत गलत है। मैं तुम्हें अब इससे ज्यादा सख्त क्या लफ्ज कहूं? मैं कह रहा हूं कि सियासतदान तो चक्करबाज होता है और इसी बात का वो फायदा उठाता है कि जी लोगों की यादाश्त नहीं होती, लोग भूल जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो वर्कर्स हैं वो भूल गए कि 12-18 दिन पहले वर्कर नहीं, उन वर्कर्स को हुक्म देकर सड़कों पे लाने वाले, ये फर्क हो जाता है ना दो चीजों का। और जमीयत उलमा इस्लाम एक आर्डर बेस्ड पार्टी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी है ना सर, लेकिन उनका एक बेस होती है ना, और एक होती है कि जी अभी आपने 10,000 बंदा, 200 बंदा, 400 बंदा मार्केट में ले आना है, बाजार में फलां सड़क पे खड़ा हो जाना। ये प्लांटेड एहतजाज करते हैं। ओ यार प्लांटेड नहीं भाई, यानी कि मैं अगर कायद हूँ JUI का, मैं चाहता हूँ कि जी ये इस मकाम पर अभी 5,000 बंदों को इस मौजू पे एहतजाज करना चाहिए, मैं वो मेरे हुक्म पे लब्बैक कहेंगे, अमीर के हुक्म पे। मतलब खाई जाओ तो रोला पाई जाओ, सब ऐसे करते हैं। ये कोई एक सियासी जमात पे मुनहसिर नहीं है। आप जैसे मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा शोर मचा रही होगी PTI। ओ भाई, ओरिजिनल मुआहदा IMF के साथ किसने किया? PTI ने 2019 में सर। तो किसने किया? हफीज शेख साहब ने किया था ना, इसी बायस। लेकिन उससे ज्यादा बुरा काम इन्होंने किया उसको डीरेल करके। यार मैं वही कह रहा हूं ना कि एक वही फिर वो मुहावरा के नानी खसम कीता पैड़ा कीता करके छड़िया होर पैड़ा कीता। अब फर्ज करें अगर, लेकिन उसी दौरान आपको भैया कोरोना के हवाले से रिलीफ भी मिली, एक पैकेज मिला। उस पैकेज का आपने क्या किया? आपने स्टिमुलस कि जी जो एक्सपोर्ट्स करते हैं ना उनको मदद करने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी और ये होगा वो होगा, उनको आपने बांट दिया। यही पैसा जो था, अगर इसका कुछ हिस्सा फर्ज करें कि सर्कुलर डेट के लिए अदायगी में, तो उसका फायदा। बट यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ना सर। नहीं, ये लॉन्ग टर्म नहीं था भाई। आपको कोविड का उन्होंने रिलीफ दी ना, आप मुझे और आपको रिलीफ देना चाहते थे। आप ये कहते हैं रियासत मदीना में अवाम की फलाह की बात होती थी ना सर। तो रियासत मदीना ने अवाम की फलाह नहीं की ना, उन्होंने चंद सेठों को जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट से आपका रुपया स्टेबल होता है नुसरत जावेद साहब। तो भाई साहब आप रुपया को स्टेबल कर लो। तो किया ना काम, ठीक है ना, सबने किया ना। लेकिन अदनान अगर 1,000 रुपया बिजली का बिल दे रहा था, उसको 5,000 कर दो। दिस इज अ डिफरेंट डिबेट ना, एक वक्त अब वो डिफरेंट डिबेट होगी सर। आप टाइम कम होता तो आप फिर अलग बात, ये ना बात करो यार, कोई ये होगा फिर डिफरेंट डिबेट। खुल के बात करो कि अवाम की दुश्मनी हमारी हर हुकूमत की सरिश में शामिल है, खा वो हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए। बात करो खुल के। नहीं फिर ठीक। हर हुक्मरान का काम ही रियाया का खून निचोड़ना है, दैट्स इट। बात करो खुल के, ये ना करो इट्स अ डिफरेंट पॉइंट। एकेडमिक ना बनो मेरे साथ। वी आर नॉट सिटिंग इन अ सेमिनार। नो प्लीज, तकलीफ एक ब्रेक ले लो यार प्लीज, एक ब्रेक। नुसरत जावेद साहब, इस आइन की सरबुलंदी हो, ये तो मेरी दुआ भी है, ख्वाहिश भी, और मरते दम तक रहेगी। और जब आइन की सरबुलंदी के लिए इकदाम होते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। 90 रोज आइन की जरूरत है। अब 90 रोज के फैसले के लिए अदालतों का रुख कर रहे हैं लोग, अदालत उज़्मा का। फिर फैसला हो जाएगा। उस वक्त मुझे चौंका देना जब सामने मंजिल आ जाए। नहीं सोते रहना उस टाइम तक। भाई मैंने आपसे वैसे कहा है, उस वक्त मुझे चौंका देना जब सामने मंजिल आ जाए। तो आइन भी सरबुलंद रहेगा, मंजिल भी आ जाएगी, लेकिन उस वक्त मुझे चौंका दे। भाई मेरे एक सिंपल सी बात है, आप
नाक यूं पकड़ो या यूं पकड़ो। मर्दमशुमारी जाते हुए अंगूठे लगा दिए गए हैं। अब हल्का बंदियों का शेड्यूल आ चुका है, काम उस पर शुरू हो गया है। 14 दिसंबर से पहले तो इलेक्शन होना नामुमकिन है। अल्लाह ताला से आप दुआ सिर्फ ये मांगो कि फरवरी की 24 तारीख को हो जाए। अच्छा, 90 दिन में तो नामुमकिन का लफ्ज यूज किया आपने, आप बड़े नपे तुले अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं। और फरवरी में भी आप दुआओं पे चले गए। जी, अब मैं मजबूर हो रहा हूँ उधर जाने को। उसकी वजह ये है सर, देखिए, अगर कोई सोल्यूशन होता किसी के पास, तो ये जो बिजली के बिल हुए हैं, इनको एंटिसिपेट किया जाता निगरान हुकूमत तश्कील देने से कबल, और उस वक्त ही कोई ना कोई 3, 5, 6 जो लोग सोचते हैं आखिर निगरान हुकूमत के लगाने, इसके बंदे तलाश करने के लिए कोई ना कोई एजेंडा तो सेट किया होगा ना उसको ज़हन में रखते हुए कि अदनान ये डिलीवर कर सकता है, नुसरत ये कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें आपको कोई एंटिसिपेशन ये लोगों में नज़र नहीं आ रही, अपने हाकिमों में, कि यार ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, मुआहदा तो हो गया, रियासत तो बच गई, इससे क्या रद्द-ए-अमल होगा। भाई साहब, ये किसी सियासी जमात का इश्तिहाल दिलाया हुआ रद्द-ए-अमल नहीं है, ये फितरी रद्द-ए-अमल है। जब माशरों में फितरी रद्द-ए-अमल आए तो नतीजा क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है, वो अनार्की की तरफ लेकर जाते हैं। सिविल वॉर। सिविल वॉर हर चीज में खाना जंगी नहीं होती जरूरी, बद अमनी, अफरा तफरी, अबतरी, ठीक है ना, उससे और नुकसान होता है। फर्ज करो अब जैसे जमात इस्लामी ने मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी, ताजर अपने तौर पर हड़ताल की कॉल दे रहे, एक पूरा दिन इमेजिन करो, इन हालात में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, हैदराबाद, इनकी मार्केटें बंद रहे, तो मुआशी एतबार से हमें और मुश्किल आएगा, नुकसान आएगा। एक दिन का लॉस हुआ आपको। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आपको ये सारे बातें पता हैं जी, लेकिन फिर आपका तज्जिया कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, नामुमकिन है, और फरवरी में भी अदनान दुआ करना। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, अब उसमें फर्ज करो अगर किसी स्टेज पर ये ऐसी सूरत हाल में जाती हुई दिखाई दे कि महसूस हो कि वो रियासत जिसको हमने दिवालिया होने से बचा लिया है, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अवाम उसके सामने खड़े हुए नजर आए कि जी रियासत को दिवालिया हम क्या करें, हमारा कचूमर क्यों निकाल रहे हैं। वो वक्त कभी नहीं आना चाहिए अदनान। आ सकता है, मुझे खदशा लाहक है कि जिस तरह की लाताल्लुकी, सफाकी, पावर पॉइंट के जरिए आप जिस तरह के चूरन भेज देते हैं बैठ के नुसरत जावेद साहब, मीटिंगों में। वेरी राइट, इस वक्त इस मुल्क में आईनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, और माशी का तो आपने पूरा तबसरा कर डाला। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें शाखसाना हैं, रिजल्ट हैं, हाँ, बुनियादी तौर पर वो सियासी बहरान जो हमने तकरीबन 2008 के बाद से ही हर हुकूमत के खिलाफ शुरू है। सबात एक तगय्युर के है ज़माने में, जो इकबाल ने फरमाया था ना, किसी को टिकने हम देते नहीं हैं। नहीं 5-5 साल हुकूमतें पूरी हुई सर, या असेंबली का टेन्योर पूरा हुआ। जिन्होंने एक दूसरे के साथ मुआहदे कर रखे थे, बड़ा कहता है जी मिसाक जमहूरियत, फिर कह रहे थे मिसाक मईशत, ठीक है ना। काला कोट पहन के कौन गया था मेमो गेट के दिनों में? मैं गया था, आप गए थे? नहीं, कौन गया था? लंदन वाले गए थे। किसके खिलाफ गए थे? अपने इत्तेहाद के खिलाफ। हाँ, ठीक है, तो बाबू यही सूरत हाल तुम और फैला दो, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि मुझे याद है कुछ दिन पहले आप मुझे बार बार क्योंकि आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, और आप कहा कि जी इसको रबिन ताकि ये चढ़ जाए, बंदा लोगों को पागल नजर आए, खपती नजर आए, और लोग कहें यार ये देखें कितना काम है अदनान अपने आप को ऐसे कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। आप मुझे कहे चले जा रहे थे कि ये इंतखाबात हुए तो आपके ख्याल में किस सियासी जमात को फायदा होगा? वो तो तहरीक इंसाफ को मैं कन्विंस्ड हूं।
اب میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا, آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف سمیت ہر سیاسی جماعت کو نقصان ہوگا. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ میں بتا رہا ہوں نا, انارکی اور ابتری یہی ہوتی ہے نا, جب آپ اس کا پورا پولیٹیکل سسٹم رول بیک کر بھائی دیتے ہیں. میں نے تو نہیں کیا بھائی, ابھی کل ہاں. بلدیاتی الیکشنز کے رزلٹ آئے نا کچھ کے پی کے میں, ہاں یاد ہے نا. اوہو یار نصرت جاوید صاحب, کیا بلدیات کا کمپیریزن آپ نیشنل اسمبلی. او بھائی میرے, یہ اچھا یہ جن لوگوں نے کل ووٹ دیے ہیں سر ہیں, یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں ان پہ ووٹ میں یعنی ڈالنے کی پابندی ہے کیا؟ کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ آئین کے اتنے سنجیدہ طالب علم ہیں, انہی لوگوں نے بھیا صوبائی اور قومی میں بھی ووٹ ڈالنے ہیں نا, یا وہ اور لوگ ہیں؟ خدا کے لیے یہ تو بلکہ ایک بہت اچھا سیمپل سروے ہے جو کہ آپ کو گراس روٹس سے آیا ہے. لیکن اوور آل اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہو رہا ہے نا سر. او میرے بھائی, پی ٹی آئی کا فائدہ پی ٹی آئی کو 13 سیٹیں ملی ہیں, 14 ہو گئی, چلو اب 14 ہو گئی, انڈیپینڈنٹ 40 ہے اس میں, ٹھیک ہے. بٹ ٹھیک ہے, بول لیں. وہ میرے بھائی, اب اگر آپ یہ 13 کرو تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمارا ابھی تک یہ خیال تھا کہ جی جے یو آئی دوسرے نمبر کی جماعت ہے, جی دوسرے کے 6 آ گئے. لیکن حیران کن ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کی 5 آ گئی. اچھا ان دونوں جماعتوں کی ملاؤ تو 6 اور 5 ہو گئے 11, تو 3 سیٹوں کا فرق رہ گیا نا. 2 مذہبی جماعتیں مل کے بھی ان کا ووٹ بینک بڑھا اور 2 سیٹوں کا فرق رہ گیا پی ٹی آئی سے. سب سے زیادہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ صاحب آپ کے محبوب جنہوں نے ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, شہباز شریف, جناب شہباز شریف صاحب, ان کی ایک سنا ہے جماعت بھی ہوتی ہے, اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون, پی ایم ایل این. ہاں اس کا ایک بھی کینڈیڈیٹ اس میں جیتا ہوا نظر نہیں یہ آیا. پنجاب میں نہیں ہوا نا سر, کو خدا کا نام ہے. یہ ایبٹ آباد, ہری پور, یہ وہ بڑی جی موٹر وے بنائی اور فلانا ڈماکڑا ایਂ کر کے ایتھو بیٹھو تے ہری پور پہنچ جاندے ہو گھنٹے جی بادشاہ دے دو میاں صاحب نے. مطلب تھوڑا تجزیہ ہے کہ نون لیگ کا بہت نقصان ہوا ہے, پی ٹی آئی کم نقصان ہوا ہے. میں اور آپ سے بات کر رہا ہوں, میری التجا سمجھنے کی کوشش, سمجھائیں نا سر. التجا میری یہ ہے بابو کہ ان تمام افراد کی, تمام سیاسی جماعتوں کی اگر تم تعداد ملا لو تو 31 ہے, بھی ایک یونٹ جو ہے وہ بنتا ہے 40, تو 9 کا فرق. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 40 میں سے کتنے لوگوں نے خوف کے مارے خود کو پی ٹی آئی کا شو نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے, اس میں میجورٹی ہے سر. نہیں بابو, اب یہ بات ہے نا, یا تو مجھے نام دے کر بتاؤ. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے رپورٹر کے طور پر, مجھے جب تک آپ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ سر آپ جب تک مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ جی فلاں حلقے سے محمد کریم صاحب جو یہ جیتے ہیں, یہ سروے بھی آپ کو دے دوں گا. اوور آل تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اعتماد کھو گئی. میں یہ رو رہا ہوں, اللہ بھلا کرے آپ کا. وہ اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ خوف زدہ ہوں. یہی سیاسی جماعتیں آئین کو لے کے پریشان ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہیں. تبھی سر یہی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں 90 روز میں مطالبہ کراؤ. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. ان کے مناظر شاہ شریک نہیں ہوئے تھے سی سی آئی کے اجلاس میں؟ ہاں, اب اس پہ فیصل کریم کنڈی ہر ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں, کل میرے ساتھ بھی تھے کہ سی سی آئی میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ دستخط کیجئے, مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی, الیکشن 90 روز میں ہو جائیں گے, کیونکہ جو حلقہ بندی, اور یہ اتنے سادہ تھے کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, یہ تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. کیا باتیں کر رہے ہیں, یک دم یو ٹرن کیوں لے گئی پھر؟ سیدھی سادی بات ہے, پی ٹی آئی تو نہیں, پیپلز پارٹی. سوری پیپلز پارٹی. ہوا یہ ہے کہ سندھ سے یو ٹرن جڑا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, جہاں یو ٹرن آتا تو سندھ سے کوئی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی باپ کی تیاری ہے. سر جاوید صاحب آپ کی عمر ہو گئی ہے, وہ آپ بلوچستان کو سندھ سمجھ بیٹھے ہیں. مکیش کمار صاحب یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ پیپلز پارٹی اور سندھ کی چاولہ کون ہے یہ؟ نہیں تو پیپلز پارٹی اور سندھ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ باپ بلوچستان میں کیا ہوا ہے؟ نہیں تو باپ ٹریول نہیں کر سکتا. باپ جو ہے اس کی شفقت, اس کا سایہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. بلوچستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس سندھ اور پنجاب والے نہیں ہیں. خدا کا واسطہ اتنی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں سر. بس وہ پتہ نہیں پھر آپ نے کتابیں زیادہ پڑھ لی ہوں گی. میری بدقسمتی ہے میں سندھ میں بہت ہی گھوما ہوں,
اور جب 2010 کا سیلاب تھا تو میں ٹھٹھا میں پانی کو بھیج کر آیا تھا. اوکے, اور 83 میں پھر مجھے آپ کی پھر مجھے آپ کی سیاسی بصیرت کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ آپ بلوچستان کا ماڈل سندھ میں لانا چاہ رہے ہیں. ماڈل اسے, ارے ہمیشہ ہی ہوتا ہے, لیبارٹری میں پہلے تجربہ کیا جاتا ہے. یہ اتنا کامیاب تجربہ ہوا ہے باپ کی صورت میں کہ دیکھیے اب ہمیں نگران وزیر اعظم کی صورت ایک نوجوان نظر آتے باپ ملے ہیں. بہرحال حکمران ایک باپ کی طرح ہی ہوتا ہے نا, ایک سایہ. اور دیکھو ان کی شفقت, انہوں نے کہا بجلی کے بل آئے ہیں کچھ کرو. اب 3 دن تک انہوں نے ہمارا وقت تو گزارا نا بیچاروں نے, حوصلہ دے کے کہ بچیا حوصلہ کر. تو اگر وفاقی سطح پر نمودار ہو سکتے ہیں تو سندھ تو پاس ہے, ہمسایہ ہے, پہلا حق باپ پہ سندھ کا ہے. اب ویسے بھی بابو مقافات عمل ہوتا ہے, باپ کو آگے بڑھانے والے کون تھے؟ پیپلز پارٹی والے. تو پھر جو کھیلو گے مہرا جب واپس آئے گا تو تم پہ نہیں چلے گا. کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں, میرے لیے یہ شاکنگ ہے کہ آپ شاکنگ ہے. سیاست کے طالب علم ماشاءاللہ میری بصیرت تو گئی بھاڑ میں. وہ تو آپ کا تجزیہ ہے, ووٹ کی تکریم پامال کر رہا ہے نا سر. میں نے تو نہیں کی نا. قدوس بزنجو کو میں نے محبت کی تھی. صادق سنجرانی جو تھا, بلوچستان کی عوام چیخ چیخ کے کہتی ہے باپ کے تجربے نے ان کے ووٹ کی تذلیل کی. اچھا, تو کیا آپ وہ تجربات سندھ میں کرنے جا رہے ہیں؟ میں نہیں کرنے جا رہا. آپ کے خدشات. میرا خدشہ ہے اور میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو. میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ نصرت صاحب کے جو خدشات ہیں وہ زیادہ سکسیسفل رہتے ہیں, اور جو آپ کی خواہشیں ہیں ان پہ آپ کا دم ہی نکلے. ہزاروں خواہشیں ہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں. مجھے واقعتاً لگ رہا ہے کہ ایک یہ اچھا ماڈل ہے. دیکھو سندھ کو بھی اب ایک مڈل کلاس قیادت کی ضرورت ہے جو نوجوانوں پہ بھی مشتمل ہو, اور ان کا کوئی سیاسی تجزیہ کرتے ہوئے نصرت جاوید صاحب اٹک کے قیدی اور اس کی پولیٹیکل پاور کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک نصرت جاوید صاحب. اچھا بھائی ایک منٹ, مجھے نا اپنے منہ سے کوئی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے. بہت شکر ان لوگوں کا, ان کی مہربانی میں تہہ دل سے مشکور ہوں. جو آپ تو خیر مجھے خپتی سمجھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بیچارے محبت سے مجھے سن لیتے ہیں. مجھے سب کے سامنے اپنا دشمن ڈکلیئر کرنا. اب مجھے کرتے ہوئے ذرا گھبراتا ہوں. ابھی مجھے ہمارے بہت سندھی مہربان دوست ہیں, بہت پیار کرنے والے ہیں, بہت بشفقت فرماتے ہیں. ینگ آدمی ہیں ویسے تو مقابلتاً میرے مقابلے میں. انہوں نے کہا کہ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ خورشید شاہ سندھ کے نہیں قدوس بزنجو ثابت ہوں گے. اب میں نے اپنا سر پکڑ لیا. میری یقین مانو خورشید شاہ سے بہت زیادہ دوستی ہے. 1990 میں وہ آئے تھے اسمبلی, اور جب یہ سیلاب کا میں بھی ذکر کر رہا تھا نا 2010 کا, تو سب سے زیادہ وقت میں نے سیلاب میں سکھر میں ان کے ساتھ گزارا تھا. اور میری ان کے ساتھ بہت بے تکلفی بھی ہے, یاری دوستی بھی ہے. اب میں اگر ان بیچاروں نے قدوس بزنجو بننا ہوتا تو ان کو اتنا لمبا رگڑا دینے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ ایک جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کے اختلافات اللہ کرے یہ خدشہ رہے باپ جیسا ایکسپیریمنٹ اس ملک کے کسی حصے میں نہ ہو. باپ جیسا ایکسپیریمنٹ تو بہت کامیاب رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ اس کو نظر نہ لگائے. پیمرا رول کی خلاف ورزی ہوگی. یہ ووٹ کے ساتھ اس طرح کا تجربہ, ووٹ کا قتل بھی ہے. خدا آپ دیکھیے, آپ کا آتش جوان ہے, آپ ایک انقلابی. اچھی خبر ہے میرے پاس. جی جی کیا ہے وہ؟ اٹک کے قیدی امید ہے کل رہا ہو جائیں گے. تحریک انصاف والوں کو مینو نہیں ہے کیونکہ مینو پتہ ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں. فیصلہ محفوظ ہو گیا توشہ خانہ میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اچھی خبر کیسے ہوئی یار؟ فیصلہ تو محفوظ ہو گیا نا, تو کل آ جائے گا نا 11 بجے. رہا ہو پائیں گے؟ مشکل لگ رہا ہے. میں تو موٹا موٹا حساب بتا رہا ہوں, تو میں کوئی اندر کی خبر نہیں کہہ رہا. دیکھو سائفر کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے ان کے کو ایکیوزڈ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ٹھیک ہے نا. ان کو آج ہی مزید 2 روز کے لیے FIA کی کسٹڈی میں رکھنے کا ریمانڈ ہوا ہے یا نہیں. تو ایک سمپل سی بات ہے کہ ٹیکنیکلی براڈلی اسپیکنگ ہی از کو ایکیوزڈ آف اٹک کے قیدی نا, کہ بھئی وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت جب سائفر. آپ وزیر اعظم تھے.
تو آپ وزیر اعظم تھے اور آپ ہی نے کہا اور سنا ہے کہ جی آپ نے پھر ایک ٹی وی انٹرویو میں خود اپنی زبان سے فرما دیا کہ جی وہ پتہ نہیں مجھ سے گم ہو گیا کہیں. میں نے آپ کو اس دن بھی اس لیے میں نے خاص طور پر آپ کو میں نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کی کلپنگ سنوائی تھی. بھائی صاحب میں بیوقوف نہیں ہوں, میں نے سوچ سمجھ کر چلائی تھی. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ کلوزش ہے, یعنی ڈونلڈ لو نے تقریباً اس طرح کی بات کی تھی. اور اس دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ انٹرسیپٹ میں یہ نقل چھاپ کے یہ دعویٰ کرنے والا کہ ہمیں یہ پی ٹی آئی کے کسی مہربان نے نہیں پیش کی ہے, وہ ان کا نادان دوست ہے اگر دشمن نہیں ہے تو. بھائی آپ نے وہ چھاپی اور اس کی واضح الفاظ میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے نے تردید نہیں کی. نادان دوستوں میں گرے اٹک کے قیدی کو یہ میں ان کی خوش قسمتی سمجھوں کہ بد قسمتی سمجھوں؟ بدقسمتی ہوتی ہے یہ. اور اس ہر طرف نادان دوست. بھائی صاحب اب میں کیا کروں, جب آپ سیاست کو سیاست کی طرح نہیں کھیلیں گے. سیاست میں بابو آپ کو بہت دو قدم آگے, ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے. یہ لینن جس نے بہت بڑا انقلاب لایا تھا, روسی انقلاب, یہ اس کا بڑی فیمس. بھگت سنگھ بہت پڑھتا تھا لینن, لیکن وہ بیچارہ تو پھانسی لگ گیا نا, انقلاب نہ لا پایا. اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ لینن پڑھتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کر پاتے. اللہ کرے پرابلم ہے. اللہ کرے. آپ تو خیر نہیں پڑھتے ہوں گے. کیا اٹک کا قیدی سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہا ہے؟ کون نہیں بنا؟ کیا اٹک کے قیدی نے رانا ثناء اللہ کو باقی منشیات سمیت پکڑا تھا؟ انہوں نے تو نہیں پکڑا تھا بقول ان کے. اچھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے پتنگ اڑانے گئے تھے ایوان وزیر اعظم, کیا کرتے تھے؟ بھائی آپ پھر وہی ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ مجھے ان کے سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں اور ان کا میں کھل کے اظہار بھی کرتا ہوں اور اس کی پرائس بھی پے کی ہے, اب بھی کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ گھبراتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ, اگر تم حرارت کا حدت کا سامنا نہیں کر سکتے, لیو دا کچن. تو یہ اقتدار کا کھیل ہے بھائی. یہاں پہ اورنگزیب جو ہے اس نے کوئی نماز اور اپنا بھائی نہیں چھوڑا تھا, کبھی قضا نہیں ہونے دی. نہیں, آپ کو اٹک کا قیدی قید میں ہی نظر آتا ہے نا, مسئلہ یہ ہے سر. اس وقت کے جو موجودہ ان کے حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ مشکل مرحلہ ہے اور وہ اپنے ان مشکل مراحل کو سے نبردآزما ہونے کے لیے ایک اسٹریٹجی جو بنائی جاتی ہے نا, ہی از لیکنگ دیٹ. اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اچک لیا ہے ان کے کاز کو ہمارے کچھ وکلاء حضرات نے, وہ اپنے حوالے سے اس سے کھیلتے ہیں. اچھا پھر ان کے جو اوورسیز میں دیوانے ہیں وہ اس کو اپنے انداز سے کھیل رہے ہیں, جیسے انٹرسیپٹ والے نے کھیل کے تو یہ ثابت کر دیا گیا وہ کاپی تو یہ آ گئی ہے ساڑھے کو. I hope you understand. میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ایک بات مجھے ذرا کنفیوز کر رہی ہے. بھائی وکلا ہی آ کے باہر موقف دیں گے نا, ان کا پارٹی کا موقف جو دے رہے ہیں لوگ آ کے, ان کے وکلا, تو کس کو دینا ہے؟ میرے کو تو کیسز پہ دے رہے ہیں نا, کیسز کے بارے میں دے رہے ہیں نا. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ کیا کیسز کو واقعی ویسے لڑا جا رہا ہے جیسے لڑنا چاہیے تھا؟ اب جیسے سائفر کا کیس ہے, اس کے بارے میں وہ جو کون تھے کراچی کے اسد عمر صاحب, انہوں نے قلم بہت عرصہ پہلے وہ یعنی پیش کی ضمانت بھی کروا لی تھی کہ گرفتار نہ کیا جائے. ان کو تو پتا تھا کہ قانون بن گیا, بھائی عقل مندی ہے نا, سے پتا چلتا ہے نا کنیکشن کیا ہوتے ہیں. ہیلو, سمجھا نا, اور سیانا پن ہے, جان بچی 100 لاکھوں پائے. تو محفوظ فیصلے سے اٹک کے قیدی محفوظ باہر نہیں آئیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی سائفر میں گرفتاری تو یقینی ہے, اگر کر رہا ہے بھی تو بالکل ٹھیک ہے. اب بالکل اللہ خیر کرے. میں کم از کم میں تو یہ چاہتا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کے بعد حالات نے جو رخ اختیار کیا ہے اچھی خبریں نہیں ہیں ان قریب. ریلیف میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سننے والوں کا بھی اور نصرت صاحب آپ کا بھی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, بڑا مشکل ہے مہنگے حالات میں سستا ہو کے خیال رکھنا. اللہ حافظ.